اسی میں کئی قلعے ہیں اور اس میں قلعہ فدق بھی ہے۔ اب یہاں علمی طور پر بات سمجھ لینی ہے، کہیں کام آئے گی، یار دنیا نہ مانے، کیا کہے کیا نہ کہے، کیا ان کے لیے مشکلات ہیں، جیسے چاہیں بیان کریں۔ یہودیوں کے قلعے 8 بڑے تھے، 3-4 فتح ہونے کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی، صلح کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ انہی صلح کرنے والے قلعوں میں سے ایک قلعہ فدق بھی ہے، جو آج کل کی اصطلاح میں باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو قلعہ ہے قلعہ فدق، اس کے لوگوں نے بھی یہی کہا، اور اولاً یہی کہا کہ ہمیں آپ جان بخشی دے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب مشورہ ہوا تو پھر یہ ہوا کہ ان سب کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے فی الحال، یہ اب ان کی زمینیں، یہ ہماری زمینیں ہیں، ان کے اوپر مزارعت کے طور پر یہ کام کریں گے، بٹائی پر کام کریں گے، جو پیداوار ہوگی آدھی ان کی اور آدھی مسلمانوں کی ہوگی، یہ طے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے، جو علاقے جنگ کرنے کے ساتھ فتح ہوں، وہ اس سے حاصل ہونے والی املاک یا جو بھی زمینیں ہوں، باغات ہوں، پیسہ چاندی سونا جو بھی ہو، جنگ کے بعد جو حاصل ہو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، شہداء میں بھی، ان کے ورثہ میں بھی تقسیم ہوتا ہے، اور جو سب صحابہ کو دیا گیا، زمینیں بھی دی گئیں اور دوسری چیزیں بھی، جس میں اسلامی دنیا میں پہلا وقف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کے لحاظ سے وغیرہ وقف کی اپنی زمین۔ جو زمین حصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئی، وہ انہوں نے آپ کے حوالے کر دی کہ حضرت جو بھی آپ استعمال کریں، جو اسلام کی، مسلمانوں کی، مجاہدین کی ضرورت ہے، وقف ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوا، جنگ کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جنگ نہ ہو اور صلح کے ساتھ کافر تسلیم ہو گئے، اپنے علاقہ چھوڑ دے، ضد چھوڑ دے، تابع ہو کے رہنے لگے، تو ان املاک کو مال فے کہتے ہیں، ما افا اللہ علی رسولہ۔ جن علاقوں میں جنگ نہ ہو، کافر تسلیم ہو جائے، اپنا سب کچھ چھوڑ دے، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ وذی القربی، نبی کو ہوتا ہے اور نبی کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ یہ خالص چیز جو ہے، یہ آمدن یا جو کچھ زمین، یہ نبی کا ہوتا ہے، مال غنیمت اس میں جو جنگ ہے۔ اب ہوتا کیا رہا کہ انہی لوگوں کو زمینیں دی گئیں، یہ بٹائی پر کام کرتے رہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے امیر بنائے گئے کہ سالانہ ان سے آ کے وہ حصہ تقسیم کریں گے، مطلب جو جوال باجرہ جو کچھ بھی ہوا وہ سارا ہو گیا۔ جو باغ فدق ہے وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھی اس میں کئی قلعے ہیں جو صلح کے ساتھ ہو گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ اور یہ باغ فدق نہیں، علاقہ فدق ہے، اس میں باغ بھی ہے، اس میں کھیتی باڑی کی زمینیں بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے وہ۔ یہ صلح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہیں ایسی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے کے دی گئی تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، 7 کے 10 کے لگ بھگ ایسی املاک، ایسے باغ، ایسے کنویں تھے جو اس وقت کے جو بندے تھے
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے۔ یہ ساری چیز خالص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن ہے، اور وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ مال غنیمت کے طور پر وہ تقسیم ہو گئی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ وہاں پر کام کرتے رہے وہ، اور آدھی بٹائی لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی۔ آپ اپنے لیے ازواج مطہرات کا اس میں حصہ تھا، اور جو بھی آل بیت والے ہیں سب کو آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جب شرارت کی تو یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر وہ علاقہ اپنے بندوں کو بٹائی کے طور پر دے دیا گیا، اور اسی طریقے پر یہ تقسیم ہوتی رہی۔ ازواج مطہرات جو حیات تھی، آل بیت جو تھے، سب ان میں تقسیم ہوتا رہا۔ حکومت کے بندے جو کام کرتے تھے، اس علاقے کی حفاظت کرتے تھے، ان کا حصہ نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر سے بھی اصرار کیا گیا کہ ہمیں یہ دے دیا جائے علاقہ، جس میں حضرت عباس بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن ایک آدھ سال اپنے پاس لینے کے باوجود بھی ان سے یہ علاقہ صحیح معنی میں سنبھل نہ سکا۔ دوبارہ پھر واپس حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو سالانہ آمدن آ جاتی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ لمبا چوڑا کام ہے، حکومت ہی اس کا انتظام کر سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی ہوا۔ کسی جماعت کا یہ اعتراض ہے، وہ کہاں تک سچ ہے، صحیح ہے، وہ الگ کہانی ہے، کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کو نہیں دیا گیا، یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ یہ بات کی حقیقت ایسی نہیں ہے دوستو۔ اس کی مالیت آل بیت میں ہی تقسیم ہوتی تھی۔ ایک منٹ کے لیے اگر یہ اعتراض اس گروہ کا مان لیا جائے کہ باغ فدق یا یہ علاقہ سارا جو حکومت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے یہ غلط تھا، ان کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھا، جو حکومت نے اپنے پاس رکھا تھا وہ آل بیت کے حوالے کر دینا تھا، نہیں کیا۔ اس کی مالیت آمدن تقسیم ہوتی رہی۔ 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ شام کا علاقہ صرف حضرت علی کے پاس نہیں تھا نا، جدھر حضرت امیر معاویہ تھے۔ مصر اور شام، اردن، یہ ایک دکا علاقہ تھا۔ عراق، بغداد، کوفہ، یمن، جدہ، مکہ، مدینہ، طائف، یہ جو سارے علاقے بحرین، مدین وغیرہ ہیں، ان ساری جگہوں پر، جس میں یہ خیبر کا علاقہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت تھی 5 سال میں۔ اگر سابقہ لوگوں نے یہ قلعہ فدق یا اس کے ارد گرد کی زمینوں کو حکومت کی تحویل میں رکھا اور اس کی آمدن آل بیت پر تقسیم کرتے رہے، جو بقول ان تینوں خلفاء نے غلط کیا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان نے، تو جب 5 سال حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ فدق کی آمدن میں سے ابو بکر سے بھی حصہ لیتے رہے، عمر سے بھی حصہ لیتے رہے، عثمان سے بھی حصہ لیتے رہے، اور جبکہ انہوں نے غلط بقول ان گروہوں کو کہ غلط کیا ہوا تھا ان 3 خلفاء نے، تو جب حضرت علی کی 5 سال کی حکومت آئی تو حضرت علی کو کیا رکاوٹ تھی، کس سے ڈر تھا کہ وہ باغ فدق والی زمین کو اپنے قبضے میں کرتے، تو انہیں نقصان کیا تھا؟ نہیں کی، مشورہ تک نہیں کیا، کوئی اس موضوع پر گلہ شکوہ نہیں کیا کہ اہل بیت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور یہ میلوں زمین ہے، ایسے چند کلان کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے دوستو، جو خلفائے ثلاثہ نے کیا تھا، جبکہ حضرت علی کی ان علاقوں پر مضبوط حکومت تھی، تو یہ اگر وہ غلطی تھی ان کی کہ قلعہ فدق یا باغ فدق انہوں نے حکومتی تحویل میں رکھا، تو حضرت علی نے رکھتے، بیت المال سے اس کو ہٹا کے اور آل بیت جو اس وقت تھے ان کی ملکیت میں لے جاتے۔ حضرت یہ جیسے ہوا تھا وہ ٹھیک تھا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح باقی رکھا، اس کی جو آمدن آتی رہی اہل بیت میں تقسیم ہوتی رہی۔ یہ علمی مسئلہ ہے، دماغ میں آ جائے اچھی بات ہے، کہیں کام آئے گا۔